الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی نہ آیا مگر رحمت للعالمین بن کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت پر بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے محبوب ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نعمتوں میں کوئی احسان نہیں جتایا، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ، کہ میں اپنا محبوب تم کو دے رہا ہوں۔ کون اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ اور کیسے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے کہ پوری دنیا کے لیے رحمت اور شفیق اور مہربان ہے امت پر۔ اگر کوئی تکلیف ہم میں سے کسی کو پہنچتی ہے، اپنے امتی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ ایسے شفیق، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے رسول تم کو دیے ہیں کہ اگر تو کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے تو وہ ان کو بھاری لگتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکمل محبت کا ثبوت دیں۔ کیسے مہربان ہے دنیا میں تو دنیا میں، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میرے ہر امتی کو اس قدر تکلیف ہوگی روح نکالنے کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ غمگین بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود حضرت جبرائیل کو اعزاز کے طور پر، حضور کے اکرام کے طور پر فرشتے کو بھیج کر کے پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ غمگین ہیں، کیا وجہ ہے؟
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میں اتنا دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ملے گا مجھے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ہر امتی کو میں جہنم سے نہ نکال لوں۔ صرف زبانی دعوے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم سے بھی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ زبانی دعوے کرنے سے زیادہ ہمارے جسم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کا اظہار ہو۔ سورج نکلتا ہے تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نکل گیا، چاند نکلتا ہے تو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نکل گیا۔ سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی یہ دونوں چیزیں گواہی دے دیتی ہیں کہ ہم نکل چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق، ان کا امتی جب نکلے تو بتلانا نہیں پڑتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہوں یا ان کا امتی ہوں، اس کا حلیہ بتلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے اس کا مکمل ثبوت پیش کیا کہ کس طریقے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے، ان کی سنتوں پر چلا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج سے واپسی پر جا رہے تھے، واپسی پر دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور سواری کو بٹھانے کے بعد اترے، ایک جگہ گئے، پیشاب کرنے والے کی طرح بیٹھے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ پیشاب سے فارغ ہوئے تھے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ پھر سے پیشاب کے لیے اترے؟ آپ نے وضو بھی نہیں کیا، بغیر وضو کے آپ سواری پر آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میرا کوئی تقاضا نہیں تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے جب میں گزر رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ پر پیشاب کیا تھا، اس لیے ان کی سنت پر، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے بس میں نے اس طریقے کی حرکت کی اور آ کر کے بیٹھ گیا تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ لوگ راستے میں چل رہے تھے، کوئی ادھر ادھر کونے میں تھے، سب بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر، داخل ہو رہے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ کیوں بیٹھ گئے تھے؟ کہا کہ آپ کا حکم تھا، میں آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ کہا کہ جو لوگ کونوں میں کھڑے تھے، ادھر ادھر کھڑے تھے، ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ کہا کہ بس آپ کا حکم ہو گیا، اب ایک منٹ کے لیے بھی میں آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے، وہ یہ 3 صحابی میں سے ہیں جن کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک۔ یہ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایسے دن ہم پر گزر رہے تھے، 40 راتیں گزر گئی لگاتار، صحابہ سے بولنے کا انکار کر دیا، کوئی صحابی ان سے بات نہیں کریں گے۔ 40 راتیں ختم ہونے کے بعد پھر حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو بھی جدا کر دو۔ آخری 10 دن میں بیویاں بھی الگ ہو گئی۔ اب اخیر میں حضرت نبی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت پریشان تھا، اب میں حضور کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں حضور اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں، یہ واقعہ تو ہم مفصل تفصیل سے سن چکے ہیں، فضائل اعمال میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے 2 چیزیں ستا رہی تھی، یہ پوری 50 دنوں میں اور 50 راتوں میں 2 چیزیں مجھے ستا رہی تھی۔ کون سی 2 چیزیں؟ وہ یہ کہ اگر میرا انتقال ہو گیا
تو حضور ایسی ناراضگی میں میرا انتقال ہو گیا تو حضور میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے. اس بات نے مجھے پریشان کر دیا. دوسری بات یہ تھی کہ اگر حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو کوئی صحابی مجھ سے کبھی بھی نہیں بولے گا. یہ دوسری ناراضگی کی وجہ سے مجھے چین نہیں آتا تھا، قرار نہیں آتا تھا. آج روزانہ صبح شام ہمارے سامنے ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، لیکن ہمارے سروں میں جو تک نہیں رینگتی کہ یہ کیا معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت انہوں نے دیا تھا. جب حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو ان کا سینہ کھول رہا تھا. جس طرح ہادی کو چولہے پہ رکھا جاتا ہے تو ہادی کھولتی ہے، اس طریقے پر حضرت ابو بکر کا سینہ کھول رہا تھا. کسی ماہر حکیم اور طبیب سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے. جب اس نے چیک کیا، کہا کہ کسی کی جدائی میں اس قدر ان کا سینہ ابل رہا ہے. کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لگاتار ان کے سینے میں ہادی کے کھولنے کی طرح کی آوازیں آ رہی، اور کس طریقے سے پیدر پہ چلے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو پہلی وحی کے بعد جب اپنے گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بات کہی تو حضرت خدیجہ نے آپ کی 5 صفات گنوائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ بیواؤں اور غریبوں کا مسکن ہیں، آپ ان کو سہارا دیتے ہیں. یہ باتیں گنوائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ والوں سے عاجز آ کر کے حبشہ کی ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور ابن الدغنہ سے جب بیچ راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں کہا کہ میں حبشہ جا رہا ہوں، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی. کہا کہ آپ جیسا آدمی، تو ابن الدغنہ یہ قریش کا سردار تھا، اس نے کہا کہ آپ اتنے بہتر آدمی ہیں. تو جو 5 صفات حضرت خدیجہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی تھی، وہی 5 صفات ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گنوائی کہ آپ تو ایسے ہیں، یہ نہیں ہوگا. اتنی بات کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ ساتھ تھے، تو ایسے وقت میں ابو بکر جب گھبرائے ایک انسان ہونے کے ناطے، تو حضرت اللہ تبارک و تعالی نے جو جملہ قرآن میں ارشاد فرمایا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا، ان اللہ معنا، ہم دونوں ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اتنی بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو غریب کے گھر میں جن کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسماء کا نکاح بھی ایک غریب کے گھر ہوا تھا. جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زندگی میں کوئی موقع نہیں آیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، کوئی زیادہ مال ہی نہیں تھا، جو آتا تھا خرچ ہوتا تھا. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت اسماء کے شوہر تھے، ان کے پاس بھی زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ زکوٰۃ ادا کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. تو ادھر عبداللہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں سب سے اخیر میں شہید ہوئے ہیں. اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بھی لشکر میں سب سے اخیر میں شہید ہوئے. اس قدر مطابقت، ارے بات یہاں تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نظام فرمایا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں سوئے ہیں تو ابو بکر بھی جنت کے ٹکڑے میں سوئے. جب معاف آدمی اگر اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم میں ویسے تو بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں، ایک درخت لگایا گلاب کا درخت لگانے کے بعد مالک کو کہا اس کو پانی دیتے رہنا، جب بھی ادھر سے گزرتے کہا پانی دیا کہ نہیں دیا، کہا کہ جی، لیکن ایک مرتبہ مالی نے پوچھ لیا کہ حضرت بار بار آپ اسی درخت کے بارے میں پوچھتے ہیں پانی دیا کہ نہیں دیا، ویسے تو بہت سارے درخت ہیں یہاں پر، لیکن ایک ہی درخت کے بارے میں آپ بار بار پوچھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے میں سے گلاب کی سی خوشبو آتی تھی، تو یہ گلاب کا درخت اس لیے لگایا کہ اس کی خوشبو میرے نبی کے پسینے سے مشابہ ہے، اس لیے میں اس کی پرواہ کرتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ و برد مدجعہ، جب انہوں نے وہاں پر حدیث کا درس دیا ہے مدینہ میں، جب وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، انہوں نے کیکڑ کا درخت لگوایا جہاں پر کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کہا کہ اس کو پانی دیتے رہنا، مالی کو کہتے رہتے تھے۔ مالی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا دوسرے بھی درخت ہیں آپ اس پر پانی کیوں ڈلواتے رہتے ہیں، آخر کیکڑ کے درخت میں ہے کیا؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیکڑ کے درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اس لیے اس پر پانی دینے کا کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعلق ہے اس درخت کا۔ خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکمل محبت کا ثبوت پیش کریں، ایسا نہیں کہ خالی زبانی دعویٰ۔ حضرت عبداللہ ذوالبدادین رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا۔ حضرت عبداللہ ذوالبدادین ان کا اصل نام تو ہے عبد العزیٰ، ایک بت کے نام سے منسوب ہے، ایک مورتی کا نام تھا عزیٰ، اسی کی طرف منسوب کر کے ان کا نام تھا عبد العزیٰ۔ تو یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ذوالبدادین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، چلو جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ جب عبداللہ ذوالبدادین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے کے لیے گئے، کہا میں دیکھوں گا، اگر ٹھیک لگے گا تو اسلام قبول کروں گا، ان کے مذہب کو اپنا لوں گا، اگر ٹھیک نہیں لگے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر کے دور سے دیکھا، خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بعد کہا حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے مذہب میں مجھے داخل کرنا۔ کہا کچھ پوچھا نہیں، کچھ دیکھا نہیں، کہا کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اب اس کو چھپائے رکھنا، اس کا اظہار نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ذوالبدادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ آئے تو چھپ چھپ کر کے رہتے تھے، یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا کے ساتھ رہا کرتے تھے، چچا کے ساتھ کھانا پینا، والدہ تھی۔ جب روزانہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں باتیں ہونے لگتی تو وہ اٹھ کر کے آتے، باتیں سنتے، چچا بھگا دیتے، جب بھی حضور کی بات ہوتی ہے تو ادھر آ جاتا ہے، بار بار کیوں سنتا ہے؟ کہاں بھگا دیتے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا، برداشت نہیں کر پائے، کہنے لگے عبداللہ ذوالبدادین کہ جن کی آپ بات کرتے ہو میں ان کا کلمہ پڑھ چکا۔ کہا کہ ایسی بات ہے، چل نکل جا گھر سے۔ نکل رہے ہیں، ساتھ سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہوں۔ کہا کہ آخر میں یہ کپڑے تو نے جسم پر جو پہنے گے وہ بھی میرے کپڑے ہیں، اس کو بھی اتار دے۔ یتیم تھے، وہ کپڑے بھی اتار کر کے دے دیے۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے جب یہ منظر دیکھا ایک چادر پھینکی، کہا کہ یہ چادر لے، چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا نیچے ایک ٹکڑا اوپر باندھ کر کے باہر نکلنے لگے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، کہا کہ کس قدر آپ چلے آئے، بڑا اچھا سودا آپ نے کیا ہے۔ یہ جب شہید ہوئے ہیں، جب بیمار ہوئے ہیں، عبداللہ ذوالبدادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خبر پہنچی کہ عبداللہ ذوالبدادین بیمار ہوئے ہیں۔ ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا، دعائیں دی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو چکا۔ انتقال کے وقت
آپ کے جسم پر کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر کے دے دی، اس میں کفن دے دیں۔ کیسی خدا کی خدائیت ہے، جب اتارنے پہ آیا تو پورا ننگا کر دیا، اور جب دینے پر آیا تو حضور کا لباس عطا کر دیا، اتار دیں۔ پھر پوچھ رہے ہیں عامتاً رشتہ دار قبروں میں اترتے ہیں، تو پوچھا ان کا رشتہ دار کون ہے، قبروں میں کون اترے گا؟ حضور نے فرمایا میں ان کا رشتہ دار ہوں، لاؤ قبر میں اترتا ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی نہیں بلکہ ہمارے جسم سے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ گوشت کھایا، اور کھا کر کے آپ نے بس اپنے منہ کو دھویا اور کلی کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ گوشت کھانے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا تھا، بس اپنے منہ کو دھویا تھا، اور اپنے منہ کو دھونے کے بعد نماز پڑھی تھی۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے گوشت کھا کر کے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے کسی دوسرے مذہب والے کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے طریقے لے کر کے چلتا ہو؟ کوئی دوسرا مذہب والا ایسا ہے کہ جو اسلام کا طریقہ اپنے اندر اپنائے ہوئے ہو کہ وہ بھی بہتر طریقے سے چلتا ہو، یہ سارے طریقے لے کر کے؟ لیکن ایک مسلمان ایسا ہے کہ دوسروں کے طریقے اپنے گھر پر لا کر کے رکھے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں سنت طریقے پر داخل ہو اور دوسرا بندہ 2 رکعت نفل پڑھے تو 2 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے ٹوائلٹ میں جانے والا، اس لیے کہ حضور کے طریقے پر جا رہا ہے۔ حضور کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا، وقت ہو گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں کہ جو ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کو گرا گزرتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم سے لے کے اخیر تک، یہ 2 آیتیں جو آدمی روزانہ رات کو پڑھ کر کے سونے کی عادت ڈال لے گا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی امید ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں 11ویں پارے میں، پہلے 5 رکوع میں، 5واں رکوع جب ختم ہوتا ہے تو اس میں یہ 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ 2 آیتیں روزانہ رات کو پڑھ کر کے بندہ سو جائے گا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوگی۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت ایک بزرگ تھے جو روزانہ لاکھ مرتبہ، ہفتے میں لاکھ مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے، درود شریف کی پابندی بڑی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو حضور کو دیکھا کہ حضور کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے۔ پوچھا کہ حضرت اتنے سارے زخم سینے میں آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اگر دوسرے سٹاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنوں نے اس قدر سٹایا ہے۔ آج کل ہم دوسروں کے بارے میں ریلیاں نکال رہے ہیں، پروٹوکول کر رہے ہیں کہ اس قدر ہوا۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو گھر میں زندہ کیا جائے، ہمارے علاقوں میں زندہ کیا جائے، ہمارے روزانہ ہر سنت پر۔ اگر کوئی بندہ، حضرت مولانا ابو الحی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سنت پر اس نیت سے عمل کرے کہ اگر کھانے بیٹھا ہے تو وہ اس طریقے پر، حضور کے طریقے پر کھانے کے لیے بیٹھ جاوے، اور سونے لیتے اور حضور کے طریقے پر اپنا داہنا ہاتھ نیچے رکھ کر کے اس پر گال رکھ کر کے سوے، اور یہ اپنا لے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، بس اس طریقے پر سو لے، کھا لے، پی لے۔ اگر یہ طریقے زندگی میں زندہ کر لے، وہ ایسے مقام پر بہت جلدی پہنچ جائے گا، وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس قدر میں اللہ کے نزدیک کیسے پہنچ گئے۔
تصور کریں کہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی میں سنتوں کو اپناویں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔